نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في مواضع آخر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نظرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن حکیم کی یہ 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. وہ سورہ قاف کی آیت نمبر 15 سے لے کر اور آیت نمبر 19 تک یہ 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ کرے کہ ان آیتوں کا مفہوم اور مقصد ہم سب کے دل و دماغ میں اتر جائے، ہم سب کی زندگیوں میں رچ بس جائے. یہ سورہ قاف قرآن حکیم کے اندر وہ صورت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ سائنس کو بیان کیا ہے اللہ رب العالمین. یہ وہ صورت ہے کہ دنیا سے لے کر اور آخرت تک کے جتنا بھی سائنسی پہلو تھا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر سب کچھ بیان فرمایا. اور اسی لیے بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کو پڑھا کرتے تھے، جس کی کچھ آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے. سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ جمعے کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جہاں کہیں بھی علماء اہل سنت خطبہ دیتے ہیں تو وہاں چاہے چند ہی آیتیں سورہ قاف کی پڑھی جائیں جمعے کے خطبے کے اندر، وہ پڑھتا ضرور ہے امام. اسی لیے میں نے بھی تقریباً 10 آیتوں کی تلاوت کی ہے سورہ قاف کی، ان آیتوں کو چھوڑ کر جو یہ 4 آیتیں یہ بھی سورہ قاف کی آیتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس جملے کو اگر دنیا سمجھ جائے تو یہ وہ اللہ کی کتاب ہے، ایک چمکتا ہوا سورج ہے کہ جس سے ہر ایک کو روشنی مل جائے گی اگر یہ ایک جملہ آدمی آسانی سے سمجھ لے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے بلا کسی ذات و برادری کے فرق کے ساتھ، بلا کسی حسب نسب کے فرق کے ساتھ، بلا کسی کالے اور گورے کے فرق کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے ایک سیدھا جملہ بولا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انسان زندگی گزارے، کیسے چلے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ وہ اس دور کا سب سے افضل، سب سے محترم انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا ہے، نبی بناتا ہے. وہ سکھاتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اب ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم نام لیوا ہیں، ان کو دنیا سے رخصت ہوئے 1446 سال کے قریب ہو رہے ہیں. اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اب یہ کار نبوت قیامت تک چلتی رہے گی، اور جب بھی کسی کو ہدایت ملے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، ملفوظات سے ہدایت ملے گی، بقیہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو دنیا کے اندر انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں جس کو قرآن حکیم کے اندر بیان کیا گیا ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں. انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قسمیں بیان فرمائی وہ 3 ہیں. نمبر 1 پر انسانوں میں سے بعض مومن ہوتے ہیں، بعض کافر ہوتے ہیں،
بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو انکار کرتا ہو، ایک وہ انسان ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، قرآن حکیم کے اندر فرمائے تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ آدمی نہ تو مسلمان ہو نہ تو کافر ہو، بیچ میں کیا ہو، نہ تو کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں، نہ تو مومن ہیں نہ تو کافر ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تیسری کیٹیگری کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا تو پوری سورہ منافقون نازل فرمایا۔ تیسری کیٹیگری انسانوں کی یہ ہے کہ منافق ہوتے ہیں، نہ تو مسلمان ہوتے ہیں نہ تو کافر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جو جائے گا وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جو شخص انکار کے ساتھ جائے گا وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو تیسری کیٹیگری ہے انسانوں کی، نہ تو مسلمان ہیں نہ تو کافر ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کو کافروں والی سزا دی جائے گی جہنم، یا مومنوں والی جنت عطا فرمائے گی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے ہٹ کر ان کی سزا بیان فرمائی۔ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، درک اسفل اسے کہا جاتا ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق کو ڈالا جائے گا، جو نہ تو مسلمان ہے نہ تو کافر ہے۔ اچھا، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ مومنوں کو جو جنت دی جائے گی، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو جو کافر نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کی سزا کچھ کم ہونی چاہیے۔ کافروں کی طرح بھی نہیں ہے کہ سامنے آ کر انکار کرتا ہو، یہ نہیں، ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، سامنے آ کر انکار تو نہیں کرتا، تو اس کی سزا کم ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ وہ خطرناک مخلوق ہے جس کو ہم انکار کرنے والوں سے زیادہ سزا دیں گے، وہ ہے فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر اور کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے، ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تم کو یہ پتہ ہے یہ دھماکہ کیسے ہوا؟ کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جان سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دھماکہ ہے کہ ایک پتھر جہنم کے اوپر ڈالا گیا تھا جس کو گرتے گرتے 70,000 سال لگے ہیں، آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے جہاں منافقوں کا ٹھکانہ۔ یہ وہ کیٹیگری ہے، 3 کیٹیگری ہے انسان دنیا کے اندر۔ اچھا، اب ذرا سے جی چاہتا ہے کہ اس پر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ منافق کون ہے؟ مومن اسے کہا جاتا ہے جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کا اقرار کرتا ہو، انکار نہ کرتا ہو، اس میں سے اس کے جملے میں جتنی بھی چیزیں آتی اس کا انکار نہ کرتا ہو تو اسے مومن کہا جاتا ہے، اور جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہو اسے کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کلمے کے اقرار کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان منافق ہو جاتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا۔ قرآن کا انکار نہیں کیا اس نے، رسول اللہ کا انکار نہیں کیا، قیامت کے دن کا انکار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، لیکن پھر منافق کیسے ہو گیا؟ منافق یہ ہوا کہ اوپر سے وہ مانتا رہا کلمے کو، اور اندر سے کلمے کے جو تقاضے تھے اس کو پورا نہیں کیا۔ کلمے کے جو تقاضے تھے، کلمے کے بعد سب سے پہلی کی چیز کون ہے؟ کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اب کوئی آدمی 5 نمازیں چھوڑ دے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے لیکن ایمان پر خاتمہ نہیں ہونا اس کا، مومن ہو کر دنیا سے نہیں مرے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے سب سے بڑے حکم کو توڑا ہے۔ اگر کوئی شخص 5 نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اور لوگ کہتے جانتے ہو، سمجھانے کے لیے لوگ اپنی طرف سے بنا بھی لیتے، مثلا انکار کرنے والا کافر ہے، ہم نے نماز کا انکار تو نہیں کیا۔ انکار کسے کہا جاتا ہے؟ انکار کی تفصیل بھی سمجھ لیجئے۔ انکار جیسے مثال کے طور پر
کوئی آدمی کسی اتنے اہم کام میں پھنسا ہوا ہے جو اس میں نکلنے سے اس کو کافی لمبا نقصان ہوتا ہے یا کوئی چیز خراب ہو جائے گی. آدمی کی نماز قضا ہو گئی اور وہ دوسرے وقت میں اس کو پڑھ لے, وقت پر ٹائم نہیں ملا, دوسرے وقت میں اس کو پڑھ لے, اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا نماز کا. اذان ہو رہی تھی, نماز کا وقت تھا, لیکن کوئی بہت اہم کام تھا جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا, اس کی وجہ سے اس نے تاخیر کر دی. جب اذان ہوئی اس وقت تو اس نے نماز نہیں پڑھی, لیکن بعد میں پڑھ لیا, تو اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ انکار نہیں کرتا ہے, بس دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی. لیکن ایک مسلمان پاک و صاف ہے, ٹائم بھی ہے, ہوٹل پر بیٹھا ہوا ہے, اپنے مکان پر بیٹھا ہوا, اپنی دکان پر بیٹھا ہوا, اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا, اپنے کسی مشغلے میں لگا ہوا ہے, اور اذان ہو گئی, نماز نہ پڑھے, تو یہ انکار کے درجے میں آتا ہے. یہ فسق نہیں ہے, یہ انکار ہے. انکار اسی کو کہا جاتا ہے. اب یہ کیا ہوا کہ ہم نے مانا کہ اللہ معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو ہے سچے رسول ہیں, لیکن اس کے باوجود کلمے کے جو تقاضے تھے اس کو ہم نے دل سے ایکسپٹ نہیں کیا, دل سے قبول نہیں کیا. حالانکہ کلمہ پڑھتے وقت انسان یہ جانتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلی جو چیز مذہب اسلام کے اندر ہے وہ 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹے. اگر کوئی شخص 5 نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تو ہے, لیکن مسلمان رہتا نہیں. رجسٹر میں, گورنمنٹ کے رجسٹر میں مردم شماری کے اندر اسے مسلمان کہا جائے گا, لیکن وہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر جائے گا تو مسلمانوں کے حال پر نہیں جائے گا, ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا اس کا. کلمے کا اقرار اسی طریقے سے, کوئی کلمے کے بعد کلمے کا بھی اقرار کرتا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کا در چھوڑ کر نہ جانے کون کون آستانوں پر جھکتا ہے, اللہ کا انکار نہیں کر رہا, لیکن یہ نفاق ہے اس کے اندر. ایک تو مشرک ہوا جاتا ہے, دوسرے منافق بھی ہوا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے. جو معبود ہوگا وہی حاجت روا ہوگا, وہی مشکل کشا ہوگا, وہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوگا. اس بات کا اقرار کرنے کے بعد زبان سے اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا, لیکن اور نمازیں بھی پڑھتا رہا, لیکن مسجد سے نکل کر کسی قبر پر اپنا متھا ٹیک دیتا ہے, تو ایسا شخص منافق بھی ہے, مشرک بھی ہے, اور ایسا شخص کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ 3 کیٹیگری ہیں. میں نے اس جملے پر زیادہ وقت لے لیا, میں آگے اپنے موضوع کو بڑھانا چاہتا تھا کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا, انسان کے 3 کیٹیگریز ہیں دنیا کے اندر. ایک وہ ہے جو مومن ہے, مومن ہو کر مرے گا دنیا سے, ایک وہ ہے جو کافر ہے, اور تیسری کیٹیگری بیچ میں ہے, دونوں کے بیچ میں, نہ کافر ہے نہ مومن ہے, وہ منافق ہے. منافق کی اور بھی شرطیں ہیں, میں آگے اپنے موضوع کو لے جانا چاہتا ہوں, کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو منافق کی تفسیر بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے. فرمایا کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اللہ نے جب پیدا کیا انسان کو تو کیسے پیدا کیا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا, جب ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا, وہ بہت لمبا واقعہ ہے. کشتی ڈگمگا رہی تھی اور کہا تھا کہ کوئی اپنے آقا سے ناراض ہو کر آیا ہے, قرآن اندازی ہوئی, یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا. مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور اس کے جو اندر کھانے کی جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا, اور سمندر کے پانی کا اندھیرا, ان 3 اندھیروں میں جب یونس نے اپنے مالک کو پکارا, اپنے رب کو پکارا, تو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. 3 دن 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور جو ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے اس مچھلی نے ایک ساحل پر اگل دیا. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ اگر یونس علیہ السلام اس لفظ سے مجھ کو نہ پکارتے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے قبروں سے نکلتے. یہ مچھلی کا پیٹ ان کا قبر بنا. 3 اندھیروں میں ایک بڑے آدمی کو بھی اللہ نے رکھ کر دکھایا ہے. اسی طریقے سے بچے کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر جب پیدا کرتا ہے, وہاں بھی 3 اندھیرے ہوتے ہیں.
ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور جو ہے ایک جھلی اور ہوتی ہے جس کا اندھیرا. 3 اندھیروں کا ذکر قرآن کے اندر. 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے. ہم اور آپ جب کرتے ہیں کام، کتنی مشینوں کی آوازیں، کٹر چل رہا ہے، کہیں فلاں مشین چل رہی، کہیں ہتھوڑا چل رہا ہے، کہیں بسلا چل رہا ہے، بہت ساری آوازیں ہیں. اور بنانا کیا بہت بڑی بڑی چیزیں جو انسان کی نگاہ جہاں تک کام کرے. اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ کے اندر بناتے ہیں، کوئی آواز نہیں، ماں کھانا کھا رہی ہے، سو رہی ہے، اللہ کی حکمت اس کے پیٹ کے اندر چل رہی ہے. اللہ کو علم ہے کتنے دن کیسی اس کی آنکھیں بنائی جائیں گی، جو کتنی عمر میں اس کی آنکھوں پر چشمہ لگے گا اور کتنی عمر میں یہ اندھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کی باریک باریک نسیں بنا رہا. حالانکہ کوئی گلنڈر مشین کی آواز نہیں ہے، کوئی ہتھوڑے کی آواز نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی آواز نہیں. ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کے حکم سے انسان بن رہا، اور اتنی باریک باریک پلکیں، سر کے بال، باریک نسیں آدمی کے دماغ کی، اور اندر کے پیٹ کی ساری مشینری، وہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے بغیر کسی جھٹکے اور دھماکے کے، بغیر کسی آواز کے. ماں چین کی نیند سو رہی ہوتی ہے، باپ چین کی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ کی کاریگری ماں کے پیٹ کے اندر چل رہی ہے. لڑکی بن رہی ہے یا لڑکا بن رہا ہے، آگے چل کے کون سا ہنر کرے گا اللہ کو یہاں تک علم ہوتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دلوں میں جو وسائس، جو خیالات آتے ہیں، ہم ان خیالات، ان وسائس کو بیک وقت جانتے ہیں. کتنی بڑی ہے اللہ کی. کبھی ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں کبھی کبھی ٹائم نکالا کرو میرے بھائیوں اور بزرگوں. مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اگر تھوڑی دیر آدمی اپنے رب کے بارے میں سوچ لے تو اسے ہدایت مل جائے گی، گناہوں سے بچ جائے گا. پکا اس بات پر میرا کامل یقین ہے کہ کوئی بندہ، اللہ کا کوئی بندی، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف وہ سوچے اپنے رب کے بارے میں کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، کیسی کاریگری ہے، کیسے آسمان ہے جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، ایسی زمین ہے جو پانی پر چل رہی ہے، کیسی کاریگری ہے اس کی. اگر یہ بات تنہائی میں کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی سوچنے لگے تو کبھی بھی اللہ کا در چھوڑ کر کسی غیر کے چوکھٹ پر اپنا سر نہیں رکھ سکتے. سوچنا چھوڑ دیا ہم نے. کام میں اتنے زیادہ مصروف، اتنے زیادہ الجھنے ہیں کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے. فرمایا کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وسائس آتے ہیں ہم ان کو بھی ایک وقت جانتے ہیں. اب ہم یہ سوچیں کہ اس مسجد میں کتنے لوگ ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، مرد، عورتیں، بچے، ان سب کے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت سب کے خیالات کو جانتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. کیوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اللہ کو بندہ اور بندی جب بھی یاد کرتے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو. اس پر بھی کوئی سیڑھی کی ضرورت ہے؟ لوگ مثالیں خود دیتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے. جب چھت زمین پر آ جائے تب بھی سیڑھی لگائی جائے گی اس پر؟ نہیں، عقل استعمال نہیں کرتا آدمی. ارے جب چھت ہو تب سیڑھی لگائی جائے گی نا. اور جب چھت زمین پر رکھی ہے تو پھر بھی سیڑھی لگائی جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں، کبھی بھی پکارو. اور پکارنے کے لیے، پکارنے سے یہاں مراد دعا ہے. دعا کے لیے کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی کسی حال میں بھی اپنے رب سے دعا مانگ سکتی، چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو، چاہے وضو ہو چاہے بے وضو ہو، کتنی بڑی نجاست ہو تب بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی. یہ جو ہماری ماں بہنیں اگر تہجد گزار ہیں، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتی ہیں، اگر پاکی کی حالت میں نہیں ہے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن وہ اتنے ٹائم اٹھ کر اپنے رب سے دعا مانگ سکتی. دلیل اس کی یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جہاں سے اپنے رب سے دعا مانگی تھی وہ کیا پاک صاف چیز تھی؟
مچھلی کا پیٹ آدمی کا پیٹ اگر چاک کیا جائے، آدمی کا پیٹ سب سے زیادہ گندگی تو پیٹ ہی میں ہوتی. یونس علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر. یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ دعا کے لیے پاکی شرط نہیں. آپ ایک مثال میں دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ اپنے گاڑی سے آ رہے اور 1-2-3 کلومیٹر راستہ جنگل کا ہے، رات ہو چکی ہے، آپ کی گاڑی میں کوئی مسٹیک ہو گئی اور وہاں پتا ہے کہ اس جنگل میں درندے جانور بھی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈاکو بھی ہوں. اب بتائیے آپ پہلے غسل کریں گے، وضو کریں گے، اس کے بعد دعا مانگیں گے؟ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. آدمی کی گاڑی خراب ہوئی اور وہ یا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ابھی 1 کلومیٹر جنگل کا راستہ ہے اور رات ہو چکی ہے، تو بندہ وہاں دعا مانگے گا کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر ایک مصیبت آ پڑی ہے، جنگل کا راستہ ہے، یہاں موذی جانور بھی، ڈاکو بھی، اور میری گاڑی میں خرابی ہو گئی. اس کے لیے اسی حال میں وہ دعا مانگے گا، چاہے وہ پاک ہو چاہے ناپاک. پاکی نماز کے لیے شرط ہے. نماز آدمی بغیر پاکی کے نہیں پڑھ سکتا. دعا زبان سے مومن کی زبان پاک رہتی، کسی وقت بھی دعا مانگ سکتا. مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کی کہ جو قابل ذکر ہے رہتی دنیا تک. فرمایا کہ ما توسوس به نفس ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب. پکارو مجھے گردن کی رگ سے زیادہ قریب. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ، اچھا یہاں مسلمان اور کافر کا فرق بھی نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، یہاں انسان کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہر انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب میں، اگرچہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہو، اگرچہ وہ کافر ہو، منافق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کی گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہے. جب چاہے اللہ کا بندہ اور بندی توبہ کر کے اپنے رب کے طرف رجوع کر لے اور اپنا سیدھا راستہ اختیار کر لے، جس کو بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جس وقت دو لینے والے لے جاتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جس وقت دو لینے والے لے جاتے ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے ایک بائیں طرف ہوتا ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر ہوتا ہے. لے جانے والے لے جاتے ہیں اس دنیا سے، اور دنیا کا حال یہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بولنے والا جب اپنے منہ سے بولتا ہے تو ایک نگہبان اس کے منہ کی طرف تاک لگائے بیٹھا رہتا ہے. ما یلفظ من قول، جیسے ہی بولتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، وہ فوراً اس کو جو ہے ریکارڈ کر لیتا ہے، کیچ کر لیتا ہے. یہ آیتیں خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، نیت کرو انشاءاللہ ان کو یاد رکھنا. بولنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کا ایک ریکارڈ کرنے والا منہ کے پاس تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہے. جیسے ہی کوئی لفظ بولتا ہے فوراً ریکارڈ کر لیتا ہے. اب انسان کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، اگر اس مسجد میں کیمرہ چھپا دیا جائے، مثال کے طور پر لگا ہو، صرف ایک تحریر لکھ دی جائے ان چاروں دیواروں پر، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. بینک میں آدمی جاتا ہے، آج کل ہر بڑے اس میں جو ہے یہ لکھا ہوتا ہے، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. آدمی بات چیت بھی بڑے سوچ سمجھ کے بولتا ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. اور آدمی حرکت بھی بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ اگر کہیں کوئی چیز چپکے سے اٹھا کر خلیتے میں رکھ لیا، کیمرے کی نظر میں ہے تو پتہ چلے گا، بچ نہیں سکتا کوئی. اللہ نے اس کیمرے کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ بولنے والا جب کوئی جملہ بولتا ہے، جیسے ہی بولتا ہے ویسے ہی نگہبانی کرنے والا ایک موجود ہے جو اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے. عورتوں کے اندر کتنی یہ بیماریاں ہوتی ہیں، پتہ چلا ساس نہیں ہے تو بہو جی بھر کے دل بھڑاس نکال لیتی ہے اپنی ساس کی برائی 1-1 گھنٹہ پڑوس کی عورتوں سے. اور ساس بھی کم نہیں ہوتی، ساس کسی پڑوس کے گھر میں چلی جائے، اب جتنے گھنٹے اس گھر میں رہے گی
تو وہ عورت اپنی بہو کی برائی کرے گی، وہ عورت اپنی بہو کی برائی کرے گی. حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اگر یاد رہے، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18 ہے، اگر یہ بات یاد رہے تو اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. میں جو بول رہا ہوں، اگر ساس بہو کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ میری بہو تو دن میں 9 بجے سو کر اٹھتی ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ 8 بجے اٹھتی ہوں، اگر ساس کو یہ پتہ چل جائے میں جو بول رہا ہوں منہ سے نکل جو رہا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے، اٹھتی 8 بجے ہے، میں 9 بجے کہہ رہی ہوں، اگر بہو ساس کی برائی کرتے وقت یہ آیت کریمہ یاد رہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی منہ سے کوئی جملہ نکلتا ہے ایک تاک لگائے بیٹھا ہے تمہارے کندھوں پر جو فوراً اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے. قیامت کے دن کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں بات نہیں کہی تھی. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث کہ کوئی شخص 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے، ایک وہ جو 2 جبڑوں کے بیچ میں، یعنی زبان اور شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی جو شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گارنٹی دے دے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کروں گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو برا اور بھلا بنا دیتی ہے. اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کی کسی کو برائی کر رہا ہے اور اگر یہ آیت یاد آ جائے، اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر اور کہنے والے کو، سننے والے کو بھی اللہ یہ توفیق دے دے کہ یہ آیت کریمہ جب ہم بولنے لگے تو یاد آئے. 1 گھنٹوں کی گپ شپ اور نہ جانے کس پر طنز و تشنیع، نہ جانے کس کی عزت پر حملہ ہو رہا، کوئی ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، آدھے گھنٹے بات کر کے گپ شپ کر کے کسی کی عزت اچھالی جا رہی، ذلیل اور رسوا ہو رہا. اس وقت اگر یہ آیت کریمہ انسان کو یاد آ جائے تو اس کی زبان قابو میں آ جائے گی. زبان کو بہت سلیقے سے استعمال کرنا، زبان کو اتنے سلیقے سے استعمال کرنا کہ یہی زبان سے آدمی جنتی بھی بن سکتا ہے، جہنمی بن سکتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیں، یہی آیت کریمہ پر میں اپنا خطبے کو ختم کرتا ہوں، آگے وقت نہیں ہے. ایک اور بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی دنیاوی ترقی انسان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. مال و زر زیادہ ہو گئی، کئی گاڑیاں ہیں گھروں کے اندر اور بہت سارا اچھا مکان بنا ہے. اب وہ بولتے بولتے کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے جو اللہ کے کسی بندے بندی جو غریب ہے، جس کے شام تک اخراجات چلنا مشکل ہے، اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ میرے پاس 4 گاڑیاں ہیں، میرا پالنہار، میرا رب بھی وہی ہے جو اس کا رب ہے جس کے پاس 2 روپے نہیں. اس وقت اگر یہ بات یاد رکھتا ہے انسان تو اس کی زبان قابو میں رہے گی. زبان سے بولتے بولتے کوئی مرد، کوئی عورت کبھی ایسا جملہ بول دیتی ہے کسی غریب آدمی، پریشان حال آدمی کے سامنے، تکبر بھرا، کہ میں تو یہ فلاں جو ہے یہ چیز تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ کپڑا تو ہم کسی معنی میں لے ہی نہیں سکتے، آپ نے پہنا ہوا ہمارے لیے تو 2 کوڑی کا ہے، بیکار ہے. اس طرح کا جملہ جب بولتی ہے وہ کسی غریب کے دل پر جب اس پر ٹھیس پہنچتی ہے، یہ جملہ اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت ساری ترقی کی منزلیں پار کرتا ہوا چلا گیا آدمی، دنیا عزت کے لحاظ سے بھی، مال کے لحاظ سے بھی لوگ اس کی عزت کرنے لگے اور بڑا پیسے والا ہو گیا، بڑا مالدار ہو گیا، اور کچھ دن کے بعد ایسے حالات آئے کہ 10 آدمی روزانہ قرضہ مانگنے اس کے دروازے آ رہے ہیں اور وہ منہ چھپائے ہوئے لوگوں سے. ایسی صورتحال دنیا کے اندر آتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف زبان سے ہوتا ہے. زبان سے ایسا جملہ بول دینا، ایسا لفظ بول دینا کہ کسی غریب کے دل پر ٹھیس پہنچ جائے، کسی غریب کو جو چھو جائے تمہارا جملہ، تمہارا تکبر بھرا وہ جملہ. رات کو بستر پر جب کوئی غریب لیٹتا ہے اس کو یاد آتا ہے. کوئی آدمی بڑی محنت مشقت کر کے ایک بیگ خرید پاتا ہے، بڑی مشکل سے، اس کے پہیے بھی کم صحیح ہیں اس کے. اب کوئی آدمی کار والا اسے کہتا ہے یہ کیا ہے، ارے اس کو تو ہمارے گھر کے جانور نہ اس پر بیٹھنا گوارا کرے. ہوتا کہ نہیں؟ ایسے جملے لوگ بول دیتے ہیں. یہی وہ جملہ ہے اللہ کے بندو، یاد رکھو منبر رسول اللہ پر یہ بہت خطرناک بات ہے میں عرض کر رہا ہوں. یہی وہ جملہ ہے جو انسان کی زندگی تباہ و برباد کر دے گا.
اس لیے کہ وہ جب تمہارے اس جملے کو اپنے بستر پر لیٹ کر وہ غریب سوچے گا کہ میری اس غریبی کی مذاق اڑائی گئی، وہ غریب اپنے بستر پر لیٹ کر جب سوچے گا اور تکیے میں آنسو نکال کر بہا دے گا، یہ تباہی کے لیے تمہارے لیے کافی۔ جملہ بولتے وقت بہت دھیان رکھنا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی کوئی لفظ بولا جاتا ہے ایک نگہبانی کرنے والا اللہ کی طرف سے تمہارے کندھے پر موجود ہے، وہ ریکارڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، تمہاری آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے خطبے سے کیا حاصل نکلا؟ وہ یہ کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ہم انسانوں میں سے جو سب سے افضل کیٹیگری ہے، ہم مومن بنے، اللہ کے فرما بردار بنے، سچے مسلمان بنے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، اللہ اس کے رسول کے تمام احکامات کو ماننے والے بنے، چاہے وہ مرد یا عورتیں ہوں، جو پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر دینا، اس بات کو مان لینا، اور اسی طریقے سے جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا۔ آج کے خطبے کا یہ حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں، اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہم میں جو جس لین سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، اپنے کرم سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے۔ یہاں مرد عورتیں جتنے آئے ہوئے ہیں جمعہ کی نماز میں، اللہ ان سب کو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، 5 وقتہ نمازی بنا دیجیے۔ جو جس لائن سے پریشان اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دیجیے، سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ یا رب العالمین، ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا رب العالمین، ان کو تباہ و برباد کر دے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔